السلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کرام، اہم دینی مکاتب فکر کے علمی جائزے میں اب میں دین تصوف کے بارے میں اپنا نقطہ نظر یہاں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر اظہار خیال کروں، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تصوف کے ساتھ میری نسبت معمولی نہیں رہی ہے. میرے والد گرامی منزلت سلسلہ قادریہ جنیدیہ کے شیخ تصوف تھے. میں نے تصوف کو اپنے بچپن ہی سے بہت قریب سے دیکھا ہے اور تصوف کی بہت اعلیٰ ترین صورت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے تصوف پر دودھ کے دانت توڑے. بچپن ہی میں سب سے پہلے جو چیزیں مجھ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ ارباب تصوفی. جن نظریات اور خیالات سے میں ابتدائی میں واقف ہوا وہ بھی زیادہ تر انہی اکابر کے تھے. جن شخصیات کا ابتدا میں بہت اثر ہوا وہ بھی زیادہ تر اسی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ بچپن میں بدو شعور میں آدمی جس نظریے اور جن شخصیات سے متاثر ہوتا ہے وہ اثر معمولی نہیں ہوتا. بعد کے زمانوں میں ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے اور بہت سی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارے جذبات کا وہ تعلق کم ہی پیدا ہوتا ہے جو ابتدائی زمانے میں کسی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ تصوف نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں میرے شب و روز کے مطالعے کی چیز بنا، مشاہدے کی چیز بنا، بلکہ اس کے ساتھ مجھے کم و بیش سن 72 تک بہت غیر معمولی لگاؤ رہا. میں نے ابتدا میں دین کی صحیح ترین تعبیر اسی کو سمجھا. اس کے مقابلے میں باقی جتنی چیزیں بھی دین کی حیثیت سے پیش کی جاتی ہیں میرے لیے وہ فروتر قرار پائیں. میں نے ابتدا میں تصنیف و تالیف کا جو نقشہ اپنے لیے بنایا وہ تمام تر اسی تعبیر دین پر مبنی تھی. اور بہت ابتدا میں جو چیزیں بعض طالب علموں کو پڑھائیں ان میں بھی فصوص الحکم اور فتوحات اور ابقات جیسی چیزیں شامل ہیں. یہ سب تصوفی کی امہات کتب ہیں. اس وجہ سے یہ تو کوئی شخص جو مجھے جانتا ہے میرے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس کوچے میں کوئی اجنبی آدمی ہوں. میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو ہضم ہی نہیں کیا، اس میں جذبات کی آنکھ ہی نہیں کھولی، اس کو چکھا بھی ہے، اس سے لذت اندوز بھی ہوا ہوں، اسے دل و دماغ میں بھی اتارا ہے. یہ ایک زمانے میں میرے لیے بڑے شر و انبساط کا باعث بھی رہا. میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب علمی شعور پختہ ہوتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ یہ بات واضح ہونے لگی کہ دین کے معاملے میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی شخص کیا کہتا ہے یا چند اشخاص کیا کہتے ہیں. اس میں اصل اہمیت قرآن و سنت کی. یہ حقیقت مجھ پر واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کو سینہ بسینہ روایت پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے مستند ترین ماخذ
حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور اس مستند ترین ماخذ کو قرآن کی حیثیت سے اس امت کو منتقل کیا ہے اور اس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا اسی طرح اب ہمارے ہاتھ میں. قرآن مجید کا مطالعہ جب میں نے کرنا شروع کیا تو اس کے مطالعے کے دوران میں یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں، اپنی ہدایت کے معاملے میں اس قرآن کو میزان، فرقان، معیار اور مہیمن قرار دیا. جو چیز اس میں نہیں ہے، جس کی اساس اس میں نہیں پائی جاتی، جو اس کے خلاف ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. دین میں اسی کی حیثیت ایک ایسے معیار کی ہے کہ جس پر اب قیامت تک ہر شخص کو جو دین کے بارے میں زبان کھولتا ہے اپنی بات کو پیش کرنا ہوگا، اور جس چیز کو قرآن قبول کرے گا وہی بہرحال دین قرار پائے گا، اور جس کو قرآن رد کر دے گا اسے دین نہیں قرار پانا چاہیے. یہ بات قرآن مجید کے مطالعے سے جب مجھ پر واضح ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ مطالعہ وہاں پہنچا کہ جہاں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر تدبر کے وہ اصول مجھ پر واضح ہو گئے جن پر حال ہی میں نے اپنا نقطہ نظر یہاں پیش کیا ہے. پھر میں نے تصوف پر بھی عمیق نظر ڈال کر یہ جاننا چاہا کہ اس میں کیا حق ہے اور کیا بات ہے. اور میں پوری سچائی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے بڑی خواہش تھی، اسی طرح کی خواہش جیسی آدمی کو اپنے کسی محبوب نظریے سے کے بارے میں ہوتی ہے کہ یہ صحیح ثابت ہے، اس کے اندر کوئی غلط چیز نہ نکلے. میں اس کو بھی کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا کہ فروع میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو لوگوں نے شامل کر دی ہوں، لیکن اصول کے لحاظ سے تو اسی کو دین ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہی دین ہے اور دین کی صحیح ترین تعبیر یہی ہے، دین کی حقیقت یہی ہے. لیکن جب غائر نظر سے اس کا مطالعہ کیا اور اس کو قرآن کے معیار پر رکھ کر دیکھا تو مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی. بتدریج میں اس میں پختہ ہوا اور اب پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے علم و مطالعے کی حد تک پوری دیانتداری کے ساتھ ہر چیز پر غور کرنے کے بعد میں اب برسوں سے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ تصوف اپنے اصول میں اس دین سے بالکل ایک مختلف دین ہے جو قرآن مجید میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہے. اس دنیا میں بہت سے نقطہ نظر ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو عقلی بنیادوں پر پیش کریں، ان کے بارے میں ہم کوئی اچھی بری رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز دین کی حیثیت سے اور دین کی حقیقت کی حیثیت سے پیش کی جائے گی تو اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھ سے کوئی شخص اختلاف نہیں کرے گا کہ اس کو قرآن مجید کی معیار پر اور قرآن مجید کی میزان پر رکھ کر دیکھنا پڑے. چنانچہ اس کو جب اس کی میزان پر رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو اس کے دیکھنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ دین کے جو اصول قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان میں اور اہل تصوف کے اصول میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ بعض فروع کو سمجھنے میں، بعض اجتہادی امور کی تعین میں، بعض اصولی مسائل کے اطلاقات میں انہوں نے قرآن مجید یا سنت کے نقطہ نظر سے ذرا مختلف رائے قائم کر. کیا یہ معلوم ہو کہ ان کے ہاں بہت سے لوگ تو خالص قرآن و سنت ہی کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن بعض وہ لوگ جو ہر طبقے میں اور ہر مکتب فکر میں ہوا کرتے ہیں وہ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کچھ غلو کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہو کہ وہ اصول، وہ اساسات اور وہ مبادی جن پر دین قائم ہے وہ ہی اہل تصوف کے ہاں بالکل دوسری صورت اختیار کر گئے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ رائے نہیں قائم کی جا سکتی
کہ یہ دین کے مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بعض فروع میں ہم اختلاف کرتے ہیں، پھر تو وہی کہنا پڑے گا جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک دوسرا دین ہے جو دین کی حقیقت کے نام سے، یعنی اس دین کی حقیقت کے نام سے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ درحالے کے دین کی حقیقت ہونا تو بڑی بات ہے، اس کا اس دین سے اصول و مبادی میں کوئی تعلق نہیں۔ ابتدائی میں اپنی یہ رائے اور اپنا یہ نتیجہ مطالعہ واضح کر دینے کے بعد اب مجھے اپنے اس نقطہ نظر کی تفصیل کرنی ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اس مختصر نشست ہی میں اس تفصیل کو سمیٹ دوں، اور جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ اس طرح کہہ دوں کہ اشارات کی حد تک بات واضح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر لوگوں سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ تو خود حدیث مفصل بخاں عظیم مجمل، مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا میں نے کر دیا، اس پہ غور کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو جانیے، اور اگر کسی چیز کی تفصیل خود نہ معلوم ہو سکے تو اس حقیر سے پوچھ لیجیے۔